بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویسے تو حسین حقانی صاحب نے کئی بار ہم سب کو یقین دلایا ہے کہ وہ ملک سے باہر جانے کے لیے واپس نہیں آئے، مگر پھر بھی احتیاط سے کام لیتے ہوئے اور سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے حقانی صاحب کا نام ECL میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اب ایک امریکی جریدے فورن پالیسی نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب میمو گیٹ سکینڈل کی وجہ سے شدید دباؤ میں ہیں اور طبی بنیادوں پر صدارت کے عہدے سے سبکدوش بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکی حکومت کا یہ بھی تاثر ہے کہ صدر زرداری صاحب نے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، مگر ایوان صدر کے ترجمان جناب فرحت اللہ بابر صاحب نے سب کو یقین دلا رہے ہیں کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب طے شدہ پروگرام کے تحت طبی معائنے کے لیے دبئی گئے ہیں اور میڈیا کی زیادہ تر اطلاعات غیر حقیقی اور فرضی ہیں۔ مگر جناب، میڈیا تو جہاں بھی دھواں دیکھتا ہے تو آگ کی پیشن گوئی تو کر ہی سکتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی جانے والی پٹیشن کے حکومت پر کیا اثرات پڑے ہیں، اور کیا اس صورتحال سے نواز شریف اور باقی حکومت مخالف پارٹیوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور یہی حلقے حکومت کو مزید دباؤ میں لینے کے لیے آئندہ آنے والے مہینوں میں مزید کون سے اقدامات اور فیصلے کر سکتے ہیں جس سے حکومت کی موجودہ مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے۔ مگر ناظرین، کیا وجہ ہے کہ ماضی میں نون لیگ کی پالیسیوں کے خلاف صدر صاحب کا کھل کر ساتھ دینے والے اتحادی آج ساتھ دینے میں بھی ہچکچا رہے ہیں؟ ملک کی ایسی طاقتیں جن کو میمو سکینڈل نے برہم کیا ہے، ان کی وجہ سے آج سیاسی حلقوں میں ایسی خاموشی ہو گئی ہے جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، اور اتحادی اگر میمو سکینڈل پر حکومت کی مدد کرتے ہیں تو کیا طاقتور حلقوں کو ناراض کرنے کے محتمل ہو سکتے ہیں؟ سیاسی حلقے اس وقت کھل کر اظہار رائے نہیں کر رہے، صرف انتظار کر رہے ہیں کہ میمو گیٹ سکینڈل کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور کیا یہ طوفان حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دے گا، اور کیوں مخالف حلقے اس موقع کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ شاید گزشتہ 3.5 سالوں کی سیاست کے دوران پیش آنے والا یہ پہلا تجربہ ہے جس میں کھیلے گئے حکومتی پتے شاید مؤثر ثابت نہیں ہو رہے، اور کیا حکومت کو اس بات کا چانس ملے گا کہ وہ خواہش کے مطابق مسلم لیگ نون کی جانب سے میمو سکینڈل کو عدالت میں لے جانے کی سیاسی سطح پر مذمت کر سکے؟ کیا صورتحال پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جائے گی، یا پھر دانش مندی اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئے عہد و پیمان ہوں گے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح ہوگی؟ کیونکہ یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ ناقابل اعتماد دوست ہے جو صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، اس لیے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کبھی اتنے زیادہ تعلقات خراب نہیں کرے گا کہ اس کی افغان پالیسی اور افغانستان سے پرامن انخلا خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے صدر صاحب کو صورتحال کی نزاکت کا احساس کرنا بھی ضروری ہے۔ اب عاشورہ محرم کے بعد میمو گیٹ پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر صاحب نے خطاب کرنا تھا، مگر کیا اب یہ خطاب ہوگا؟ اور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت انہیں 2 ہفتے کے دوران میمو گیٹ پر اپنا تحریری حکم بھی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ اس مہلت میں سے 1 ہفتہ تو گزر چکا ہے، اس بارے میں ایوان صدر نے اب تک کیا تیاری کی ہے؟ یہی ہیں وہ سوالات جن کو آج ہم شامل گفتگو کریں گے۔ میں ہوں صوفیہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کب تک۔ آج میں اپنے گیسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرا دوں۔ ہمیں آج شو میں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب نے، جو کہ رہنما ہے مسلم لیگ نون کے۔ ہمارے ساتھ شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود ہیں جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں یوسف ملک گبول صاحب جو کہ رہنما تحریک انصاف کے، اور ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے فواد چودھری صاحب نے جو کہ رہنما ہے APML کے۔ فی الحال ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو ایک بار پھر سٹارٹ کریں گے۔ میرے ساتھ رہیے۔